आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ। एज यूजुअल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले चंद एपिसोड्स में हम बात करते रहे हैं इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से। हमें बहुत सारी आपकी ईमेल्स जो हैं मौसूल हुई हैं और जैसा कि आप जानते हैं तमाम एपिसोड्स में हमने बात की हर टॉपिक के ऊपर जो इकोनॉमिक टेररिज्म से रिलेटेड था। हमने बात की इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, हमने बात की पेपर करेंसी, गोल्ड करेंसी के हवाले से। तो बहुत सारी ईमेल्स हमें मौसूल हुई जिसमें आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि अभी तक हमने कैपिटल मार्केट या आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के हवाले से हमने अभी तक कोई बात नहीं की है। इस हवाले से जाहिद हामिद साहब आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट से हवाले से उनके पास क्या एक्सपर्ट एनालिसिस है हमें देने के लिए। जी जाहिद साहब। मारूफ, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक टेररिज्म का आज ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। बिल्कुल। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 16 प्रोग्रामों में कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन कर ली है पेपर करेंसी बेस्ड मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम पर, जिसकी बुनियाद रिबा या सूद के निज़ाम पर है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के ऊपर है, पेपर करेंसी पे है, और उनके हमने कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं कि जो एक इंडिविजुअल लेवल पर, एक कलेक्टिव लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर या पाकिस्तानी रियासत या हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को फाइनली कंक्लूड करें, हम कुछ बात स्टॉक मार्केट्स पे करना चाहेंगे, क्योंकि स्टॉक्स के बारे में हमें बहुत लोगों ने पूछा है कि साहब आपने बैंकिंग सिस्टम के बारे में तो बात की है, स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात नहीं की। और जनरल पब्लिक को नॉर्मली इतना नॉलेज भी नहीं होता स्टॉक। इसको हम आज सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट्स हम सिंपल अल्फाज में बता दें, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो कराची की स्टॉक एक्सचेंज हो, ये वो कॉन्सेप्ट है कि जो ज़ायनिस्ट ने साथ साथ डेवलप किया था जब ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को डेवलप कर रहे थे। और ये एक फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट है आज के दौर में किसी माशरे की इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ज़ायनिस्ट ने जो मॉडल क्रिएट किए थे, जैसे बैंकिंग सिस्टम या फ्रैक्शनल रिजर्व, उस तरीके से स्टॉक मार्केट्स भी उसी का एक शाख है, एक ब्रांच है, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसको बराह रास्त ज़ायनिस्ट जिसको कंट्रोल करके माशरे में मनी सप्लाई को और माशरे की इकोनॉमिक हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। ये हम एक्सप्लेन करते हैं किस तरह। देखिए, बुनियादी तौर पर तो स्टॉक्स का या शेयर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या पाकिस्तान रेलवेज या इस किस्म की कोई बड़ी कंपनी प्राइवेट या पब्लिक प्राइवेट मार्केट में आती है और अपने शेयर्स फ्लोट करती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, फंड जनरेट करने के लिए। और वो लोग पूरे पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की मिसाल हम लेते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम को वो शेयर्स दे दिए जाते हैं। 100 रुपए का एक शेयर होता है, कोई 10 शेयर खरीद लेता है, कोई 100 खरीद लेता है, कोई 2000 खरीद लेता है। हर आदमी शेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदार हो जाते हैं, उसका शेयर खरीद लेते हैं, आप शराकतदार हो जाते हैं, और वो कंपनी जब काम करती है, अपने साल की अपनी प्रोडक्शन देती है, और जो मुनाफा आता है फिर वो मुनाफा हर हिस्सेदार को थोड़ा थोड़ा करके तकसीम कर दिया जाता है। यहां तक तो ठीक है बात। इन्वेस्टमेंट की हद तक बहुत से लोग जिनके पास फालतू पैसा होता है, पेंशन फंड्स होते हैं, रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, एक्सेस वेल्थ होती है, लिक्विड कैश होता है, उसको रखने के बजाय वो किसी बड़ी कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं या उसके हिस्से खरीद लेते हैं या शेयर खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर एक उम्मीद भी होती है कि साल के साल अच्छी कंपनी है तो आमदनी और मुनाफा भी हमें आता रहेगा। और अगर देखा जाए तो अगर उस कंपनी का कारोबार हराम नहीं है, अगर वो कंपनी हराम बजाते खुद हराम काम में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक अच्छा तरीका है अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने का और एक हलाल आमदनी लेने का। अगर बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है या रेलवेज है या पीआईए है, ऑयल एंड गैस है, तो ये बड़े अच्छे कारोबार हैं। आदमी इसमें शेयर खरीद ले और उसके अंदर उसको एक एनुअल आमदनी आती रहे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम कहां शुरू होती है स्टॉक मार्केट्स में? प्रॉब्लम ये शुरू होती है कि जब स्टॉक मार्केट बनाई जाती है। स्टॉक मार्केट का मतलब यह है कि जहां पर एक ऐसी जगह जहां पर ब्रोकर्स बैठे होते हैं और तमाम कंपनियां जो पाकिस्तान में अपना कारोबार कर रही होती हैं, जिन्होंने अपने शेयर्स मार्केट में लोगों को ऑफर किए हुए होते हैं, उन कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त उस जगह पर हो रही होती है। और ब्रोकर्स बैठे होते हैं जिनका काम यह होता है कि जो खरीदार है खरीदार उनसे राब्ता करता है, जो अपने शेयर्स बेचना चाहता है वो इनसे राब्ता करता है, और ये ब्रोकर्स इस खरीदो फरोख्त में अपना कमीशन निकालते हैं। ये ब्रोकर्स साल के डिविडेंड पे नहीं कमा रहे हैं, नोट कीजिएगा यहां पर। यानी ये डिविडेंड का थोड़ा सा आप यानी साल के साल जो आमदनी कंपनी देती है, अपने मुनाफे को तकसीम करती है अपने शेयर होल्डर्स को, इसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है।
یعنی اگر میں نے 100 شیئر خریدے ہوئے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے اور ان 100 شیئرز کے اوپر جو مجھے منافع ملے گا سال کا سال، یہ ڈیویڈنڈ ہے. بالکل بروکرز اس پہ لیکن بروکرز یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ شیئرز میں نے فروخت کیے، مثال کے طور پر آپ کو میں نے یہ شیئرز فروخت کیا اور یہ بروکر کے تھرو خریداری ہوئی ہے، تو بروکر مجھ سے بھی کمیشن لے گا، آپ سے بھی کمیشن لے گا. نہیں، بروکر جو ہے ہی از لیونگ آف ادر پیپلز بائنگ اینڈ سیلنگ. دوسرے لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور یہ اپنا کمیشن اس میں نکال رہا ہے. بالکل بیچ میں. اچھا، اس میں ایک اور پرابلم ہوتی ہے. ایک پرابلم یہاں یہ شروع ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں، ان کے پاس شیئرز ہوتے ہیں، وہ شیئرز صرف اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے ان شیئرز کی خرید و فروخت پر کمانا ہوتا ہے، سال کے ڈیویڈنڈ یا منافع پر نہیں کمانا ہوتا. یہ ایک ذرا فرق سمجھیے گا یہاں پہ. مثال کے طور پر اگر میرے پاس 100 شیئر ہیں اور میں مارکیٹ میں لا کے ان شیئرز کو فروخت کرتا ہوں اور فوراً ہی میں کسی دوسری کمپنی کے شیئرز خرید لیتا ہوں اور شام میں ان کو بھی اگلے دن ان کو فروخت کر دیتا ہوں. اب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میں منافع کما رہا ہوں وہ ان شیئرز کی خرید و فروخت پہ، جہاں میں نے دیکھا ان کے ریٹ ذرا اوپر ہوئے میں نے فروخت کر دیا، جہاں میں نے دیکھا اس میں ذرا ریٹ کا نیچے جا رہے میں رک گیا. تو جو پروفٹ میکنگ ہے، جو انسان خرید و فروخت کر رہا ہے، وہ اس کمپنی کے سال کے ڈیویڈنڈ پہ نہیں کما رہا ہے بلکہ اس شیئرز کی خرید و فروخت پر کمیشن لے رہا ہے یا پروفٹ اس پر کمانے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہاں 3 پروفٹ ڈومینز آ گئیں. ایک اس شیئر پہ وہ ڈیویڈنڈ ہے جو کمپنی سال کے سال آفر کرے گی اس شخص کو جس کے پاس وہ شیئرز ہیں. دوسرا وہ شخص ہے کہ جو ڈے ٹریڈنگ کر رہا ہے، روز صبح خریدتا ہے شام کو بیچتا ہے اور خرید و فروخت پر پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے. اور تیسرے وہ اسٹاک بروکرز ہیں جو اس ڈے ٹریڈنگ کے اوپر، اس روز کی خرید و فروخت کے اوپر اپنا کمیشن لے رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ جو پہلا طریقہ تھا کہ ایک شخص سال کے سال اپنا پروفٹ لیتا ہے، اس کمپنی جب کمپنی اس کو 1 سال کے بعد ڈیویڈنڈ دیتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے. یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ سوائے جوئے کے، سوائے اسپیکولیشن کے اور سوائے سٹے بازی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا یہ، اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر افواہ چھوڑ دی جاتی ہے مارکیٹ میں کہ فلانی کمپنی کے شیئر جو ہیں وہ نیچے گرنے والے ہیں. ریومرز. ایک ریومر، اسپیکولیشن، اور بڑے بڑے جو بروکرز ہیں، بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں، وہ لوگ جنہوں نے بہت بھاری شیئرز میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے ذرا سی ریومر بھی ریلیز کر دیں تو اس کمپنی کے شیئرز نیچے گرتے ہیں خوف کے مارے کہ لوگ بڑا اپنے شیئرز کو سیل کرنا شروع کرتے ہیں اس خوف سے کہ شاید وہ کمپنی نقصان میں آنے والی ہے یا حکومت تبدیل ہونے والی ہے یا کوئی ملک میں دھماکہ ہو گیا تو شاید پالیسی چینج ہو جائے گی. اس قسم کی ریومرز کریٹ کرنے کی وجہ سے جب لوگ اپنے شیئرز مارکیٹ میں پھینکتے ہیں، جو کہ جھوٹی ریومر ہوتی ہے، کوئی فساد برپا نہیں ہوا ہوتا، تو جو بڑی بڑے ڈیلرز ہیں، بڑے بڑے بروکرز ہیں یا بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، وہ ان شیئروں کو سستا خرید لیتے ہیں. اور سستا خریدنے کی وجہ سے اب اگلے دن جب لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ یہ تو جھوٹی خبر تھی اور فیک تھا، اینڈ دے لوز آل دیئر انویسٹمنٹس، اور وہ شیئرز ان سے زبردستی بکوا لیے جاتے ہیں، اور وہی ہوتا ہے کہ پھر وہ بھاگتے ہیں اپنے شیئر واپس خریدنے کے لیے. تو پتہ لگتا ہے کہ جنہوں نے خریدے ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے داموں کو بیچ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دا بگ انویسٹرز میک اے کلنگ ان ریومرز، ان اسپیکولیشن، ان گیمبلنگ. یہ لٹرل گیمبلنگ ہے. جو لوگ ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں، سارا فساد ان کی طرف سے برپا کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسپیکولیشن، ریومرز، سب چیزیں سٹا ہوتا ہے یہ جس پہ وہ ایک اندازہ کر کے خرید و فروخت کر رہے ہیں شیئرز کا. بالکل اسی طرح جیسے گھوڑ دوڑ کے اوپر شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ کون سا گھوڑا جیتے گا اور کون سا گھوڑا ہارے گا، کوئی شرط آپ جیتتے ہیں کوئی شرط آپ ہارتے ہیں. جب وہ حرام ہے، گیمبلنگ ہے، تو جو کچھ ڈے ٹریڈنگ آپ کو اسٹاک مارکیٹس میں نظر آ، جو دیوانے پن کا حال اگر آپ ٹی وی پہ دیکھیے کہ جو اسٹاکس میں سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جو ان لوگوں کا حال ہوتا ہے وہ بھی اچھا خاصا دیوانہ پن ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، ویری نائس ٹاکنگ سو فار. ہم لوگ بہت زیادہ ڈیپ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور میرے خیال سے ویورز کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارے ڈسکشن کو. لیکن یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد زاہد صاحب کی ایکسپرٹ انالیسز یہیں سے کنٹینیو ہوں گی. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. جی زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے، اسٹاک مارکیٹ میں اگر ٹریڈنگ کو آپ دیکھیے ٹیلی ویژن پہ جو اکثر ہمیں نظر آتی ہے، لٹرلی لگتا ہے کہ لوگ دیوانے ہوئے ہیں، وہاں چیخیں مار رہے ہیں. بالکل صحیح. اور ایک چیخ چلا اور ایک طوفان، ایک مچھلی بازار مچا ہوا ہے. یقین نہیں آتا یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. بالکل صحیح. دیکھیے، اب کانسیپٹس آپ کو کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے. کچھ ٹرمز آپ سنتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ آج بیرش ہے، آج بلش ہے، آج مندی کا رجحان ہے، آج تیزی ہے اس کے اندر. یہ سب ہے کیا چیز؟ یہ تمام کی تمام اصطلاحیں، اور جو آج کہا جاتا ہے کہ 10,000 کا نفسیاتی انڈیکس عبور کر گیا اور 13,000 کا انڈیکس عبور کر گیا، یہ ساری کی سارے فالس اور جھوٹے انڈیکیٹر ہیں ایک اکانومی کی ہیلتھ کے. پاکستان کی اکانومی کی ہم صرف مثال دے کے آپ کو بتاتے ہیں.
स्टॉक मार्केट्स में आपने प्लेयर्स रिकग्नाइज कर लिए हैं। एक तो वो जेन्युइन शेयर होल्डर्स हैं कि जिन्होंने कंपनी से शेयर खरीदे हैं और शेयर रख के वो घर पे बैठे हुए हैं और वो साल के साल डिविडेंड्स ले रहे हैं। एक वो स्टॉक ब्रोकर्स हैं कि जिनका काम कमीशन पे कमाना है। अब जाहिर है जितनी ज्यादा ट्रेडिंग और सेलिंग होगी उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा इनको। और दूसरे वो जुआरी हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, वो सट्टेबाज हैं कि जो इज्यूम करके एक शर्त लगा के, एक जुआ लगा के, स्पेकुलेट करके कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे शेयर्स की खरीदो फरोख्त पे कमाएं, साल के डिविडेंड पे ना कमाएं। तो जितना आपको दिन में इतने शेयर्स का आज खरीदो फरोख्त हुई की बात की जाती है, बिल्कुल बुनियादी तौर पर 99% उसके अंदर सट्टेबाज होते हैं। उनके अंदर वो डे ट्रेडर्स होते हैं या वो स्पेकुलेटर्स होते हैं या वो जुआरी होते हैं कि जो शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर कमा रहे होते हैं, डिविडेंड्स पर नहीं कमा रहे होते। लिहाजा जब ये कैफियत होती है स्टॉक मार्केट की, तो आर्टिफिशियली स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट करना, आर्टिफिशियली ये तासुर देना कि मार्केट में बहुत तेजी आई हुई है, तेजी का मतलब ज्यादा शेयर्स खरीदो फरोख्त हो रहे हैं, ब्रोकर्स ज्यादा कमा रहे हैं। और जब किसी कंपनी के स्टॉक्स को ये गिराना चाहते हैं ताकि बाद में उसको खरीद कर ज्यादा नफा उसके ऊपर कमाएं, तो र्यूमर्स, अफवाहें, छोटी छोटी खबरों के ऊपर ऐसा तासुर क्रिएट कर देते हैं। इसकी मिसाल हम आपको देते हैं। 1823 वगैरह में, 1830-40s के आसपास जब नेपोलियनिक वॉर्स हो रही थी, तो रॉथस्चाइल्ड्स की ये मिसाल हम दे चुके हैं अपने प्रोग्राम में कि रॉथस्चाइल्ड्स को पहले खबर मिल गई थी कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को शिकस्त हुई, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को फतह हुई है नेपोलियन के मुकाबले में और इंग्लैंड जीत गया है। रॉथस्चाइल्ड्स ने लंदन की स्टॉक एक्सचेंज में आके ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो शेयर्स इसके पास थे वो बेचना शुरू कर दिए। लोग घबरा गए, लोग ये समझे कि शायद ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को शिकस्त हो गई है, तो तमाम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट शेयर्स मार्केट में डंप किए। और जब उसने डंप कर दिए तो दूसरी तरफ रॉथस्चाइल्ड्स ही के लोग उन शेयर्स को खरीद रहे थे क्योंकि सस्ते शेयर्स मिल रहे थे, लोग अपने शेयर्स को फेंक रहे थे। थोड़ी देर बाद जब खबर पहुंची कि नेपोलियन हार गया है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जीता है, वही शेयर्स करोड़ों के रातों रात, यानी कहा जाता है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड्स का प्रॉफिट उसने एक दिन में कमाया, रॉथस्चाइल्ड ने, सिर्फ स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करके। ये बातें हमारे लिए गैर मामूली इसलिए नहीं है कि कराची स्टॉक मार्केट को भी बड़े बड़े मगरमच्छ रोज मैनिपुलेट करते हैं। हमारे यहां रोज स्टॉक मार्केट को ऊपर उठाया जाता है, फिर क्रैश किया जाता है। और बड़ी एक सख्त बात लगेगी, लेकिन हम कहना चाहेंगे, लोग कहते हैं छोटा इन्वेस्टर लूज करता है। वो छोटा इन्वेस्टर नहीं होता, वो छोटा जुआरी होता है, वो छोटा डे ट्रेडर होता है। ये वो होता है जो 100 शेयर्स में, 500 शेयर्स में, 400 शेयर्स में रोज स्पेकुलेट करके जुआ खेल की कोशिश कर रहा होता है, शायद मैं कुछ शेयर्स की खरीदो फरोख्त में कमा लूं। और जो बड़े मगरमच्छ हैं कि जो लाखों शेयर्स में रोज कारोबार करते हैं, वो मार्केट को उठाते हैं और गिराते हैं, मेन स्पेकुलेटर्स। ये कंप्लीट जुए का निजाम है, ये कंप्लीट हराम है और रिबा के फॉर्म निजाम की एक शक्ल है। और कोई इंडिकेटर नहीं है ये नेशनल हेल्थ का। कोई इंडिकेटर, कंपनी अपनी जगह पे सारे मुल्क में काम कर रही होती है, वही प्रोडक्शन होती है उनकी। लेकिन नॉर्मली तो तस्वुर यही किया जाता है स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई, जैसे इस कंट्री की बड़ी स्टेबल इकोनॉमी है। ये तमाम का तमाम मैंने अर्ज किया ना, स्पेकुलेटिव है। ये तमाम का तमाम आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। स्टेबल इकोनॉमीज में भी अफवाह फैला के मार्केट को क्रैश कराया जाता है, और अनस्टेबल इकोनॉमीज में भी जबरदस्ती इंप्रेशन ये दिया जाता है कि मार्केट बहुत स्टेबल है ताकि लोग इन्वेस्ट करके पैसा ऊपर उठाएं, पर आखिर में ये पैसा निकाल के ले जाते हैं। जो क्रैश ऑफ 1929 में इन्होंने अमेरिका में किया था, जिसकी पूरी तफसील हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं पहले, पूरी दुनिया में तबाही आ गई थी इस वजह से कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 1929 में क्रैश करती है। एक और जो बहुत ही नापाक काम स्टॉक मार्केट्स के जरिए किया जाता है वो हॉस्टाइल टेकओवर्स का है। देखिए, हम आपको एक मिसाल देते हैं। आप अगर किसी शख्स के घर में घुस के उसको ये कहें कि तुम यहां से निकल जाओ, अब ये घर मेरा हो गया, तो आम इस्तिलाह में उसको कब्जा ग्रुप कहते हैं। आम इस्तिलाह में कहते हैं कि इसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। स्टॉक मार्केट्स में एक और खेल जो नापाक किया जाता है, जो आजकल की मॉडर्न कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में और स्टॉक एक्सचेंजेस में एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है, उसको हॉस्टाइल टेकओवर्स कहते हैं। होता वो क्या है कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने शेयर्स फ्लोट किए, उस कंपनी ने अपना सरमाया ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए जो कंपनी के ओनर्स हैं, मालिक हैं, जिन्होंने जान मार के पूरी कंपनी को स्टैब्लिश किया है, उन्होंने 55% शेयर मार्केट में सेल आउट कर दिए और खुद अपने पास 45% शेयर रखे। और क्योंकि 55% शेयर जो है वो पूरे मार्केट में तकसीम होते हैं, लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं, किसी के पास 2%, किसी के पास 5%, किसी के पास 6% शेयर होता है और एनुअल डिविडेंड्स उनको मिल रहे होते हैं। एक शख्स, बड़ा इन्वेस्टर या बड़ा शार्क या मगरमच्छ, उसको हम जो भी नाम दें,
वो ये चाहती है, कॉम्पिटिटर वो ये चाहता है कि इस कंपनी को टेक ओवर कर ले। मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है कोई, उसने 45% शेयर्स मालिक ने अपने पास रखे हैं, बाकी उसने मार्केट में रिलीज कर दिए हैं। जो कॉम्पिटिटर है, जो कोई और जो उसको कब्जा करना चाहता है इसकी कंपनी पर, वो इसी तरह मार्केट को मैनिपुलेट करके, अफवाह फैला के, झूठ बोल के और डीलर्स और ब्रोकर्स के साथ मिलकर तमाम शेयर्स 45% शेयर्स जो मालिक के पास होते हैं वो तो होते हैं, 55% शेयर्स जो मार्केट में होते हैं वो खरीद लेता है। और जब इसके पास मेजॉरिटी शेयर्स आ जाते हैं और मालिक को पता भी नहीं होता कि ये झूठ बोल के और मार्केट मैनिपुलेट करके और मार्केट को उठा के और गिरा के और रूमर्स फैला के किस तरीके से कौन ये शेयर्स खरीदे चला जा रहा है, तो नतीजा ये होता है कि अगले दिन जब मालिक अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उनकी कंपनी के 55% शेयर इनका मुखालिफ के हाथ में आ चुके हैं और वो कंपनी को टेक ओवर कर चुका है। रातों रात मालिक बन जाता है, रातों रात एक दूसरी पार्टी मालिक बन जाती है और असल मालिक जो है वो बेदखल कर दिए जाते हैं। इसको हॉस्टाइल टेक ओवर्स कहते हैं। हॉस्टाइल टेक ओवर्स। और ये एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है, ये शरन भी हराम है, गैर इखलाकी भी है, मगर इस स्टॉक मार्केट जिस तरीके से बैंकिंग का पूरा निजाम जिसकी बुनियादी रिबा पे है, गैर इखलाकी और हराम और नापाक है, इसी तरह स्टॉक मार्केट्स की मैनिपुलेशन का पूरा निजाम भी उसी बैंकिंग के निजाम की एक एक्सटेंशन है और उसी तरह हराम और नापाक है जिस तरह पूरा बैंकिंग का निजाम रिबा बेस्ड है। ये जुआ बेस्ड है, वो रिबा पे काम करता है, ये जुए पे बेस करता है, ये गैम्बलिंग पे बेस करता है। तो लिहाजा जो तमाम लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करें। उसका हम तरीका बताते हैं क्या और इस प्रॉब्लम को रोकने का तरीका क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट को क्लीन अप कैसे किया जाए, उससे पहले हम एक मिसाल आपको स्वेज कैनाल की भी देना चाहेंगे। 1860-70 वगैरह में फ्रेंच पहुंचे मिस्र के हाकिम के पास, मिस्र के पाशा के पास जो खिलाफत उस्मानिया का एक गवर्नर था। उससे कहा कि हम आपको स्वेज कैनाल बना के देते हैं। और स्वेज कैनाल उस वक्त बहुत बड़ी जरूरत इसलिए थी कि मेडिटेरेनियन से लेकर इंडियन ओशन तक वो एक और रेड सी के जरिए एक कैनाल बननी थी। और इस वक्त उससे पहले पूरी जो कॉलोनियल एम्पायर थी वो अफ्रीका से घूम कर आती थी और इंडिया और चाइना वगैरह की तरफ जाती थी, तो उनको बीच में कैनाल चाहिए थी। अब स्वेज कैनाल बनाने के लिए इन्होंने ऑफर किया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने, फ्रेंच इन्वेस्टर्स ने मिस्र के पाशा को कि आप पार्टनर बन जाइए हमारे, फॉर एग्जांपल 50-50, 50% इन्वेस्ट आप करें, 50% हम करते हैं, जो प्रॉफिट होगा हम कमाएंगे। मिस्र के पाशा के पास पैसे नहीं थे। इन्हीं फ्रेंच ने आके इसको, बैंकर्स ने ऑफर किया कि कर्जा भी हम आपको देते हैं, कर्ज हम आपको देते हैं, आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप स्वेज कैनाल कंपनी बना लीजिए। मशहूर स्वेज कैनाल कंपनी बनाई गई जिसके अंदर स्वेज पाशा ने कर्ज लेके शेयर ले लिए। अब कैनाल बन गई। इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं थोड़ी। जी जैद साहब, बिल्कुल यहीं पे हम ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन दोबारा शुरू करेंगे। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद ऑब्वियसली जैद साहब की डिस्कशन होंगे और हम वेलकम बैक व्यूअर्स। जी जैद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्विस कैनाल के हवाले से, काइंडली कंटिन्यू। जी, तो स्विस कैनाल कंपनी जब बनाई गई 1830-40 में, कि जब फ्रेंच ने इजिप्शियंस के साथ, मिस्री बादशाह के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई और 50% दोनों ने अपने शेयर्स डाले इसमें, और वो मिस्र के पाशा ने भी ये पैसे कर्ज पर लेकर इन्वेस्ट किए थे। सही। अब जब स्विस कैनाल बन गई तो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कीमती ट्रेडिंग रूट थी, यानी पूरे दुनिया के जहाज, पूरा एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर की सारी ट्रेडिंग और शिपिंग यहीं से होती थी। तमाम तर आमदनी मिस्र को और उस फ्रेंच कंपनी को आ रही थी कि जिसने पार्टनरशिप जिसकी थी। सही। मगर चूंकि मिस्र के बादशाह ने कर्ज लेके और बहुत भारी सूद पर यह कर्ज लिया था, तो कर्ज की अदायगी उसके लिए मुमकिन ही नहीं थी। और मिस्र तकरीबन उस वक्त बैंकरप्ट मुल्क था, उसकी तमाम दौलत खजाने लूटे जा चुके थे, और मजबूर होकर इस बादशाह को जब और कोई ऑप्शन नहीं था तो ब्रिटिश ने इसको ऑफर किया कि आप अपने शेयर्स मार्केट में फरोख्त कर दीजिए मुख्तलिफ कंपनीज को, ताकि आपको जो हिस्सा आपका है वो आप मार्केट में दीजिए, आपको पैसे मिलेंगे, वो आप कर्ज की अदायगी में हमें वापस करें। वही पुराना सूद का निजाम जो हमने जिसकी बात पहले कर चुके हैं। यूं ही मिस्र के पाशा ने अपने शेयर्स मार्केट में लाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट मूव करती है और तमाम शेयर्स खरीद लेती है मिस्र के पाशा से, यानी एक हॉस्टाइल टेक ओवर होता है। मिस्र के पाशा को पता भी नहीं चलता कि उसके शेयर गए किस तरफ, और पूरी स्वेज कैनाल ब्रिटिश फ्रेंच ओनरशिप में आ जाती है और मिस्र के लोगों का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। और यकीन करेंगे आप कि 100 साल तक तकरीबन 1953 तक मिस्र का स्वेज कैनाल पर कोई हक नहीं था, जबकि पूरी दुनिया की ट्रेडिंग मिस्र की स्वेज कैनाल से हो रही थी और मिस्री भूखे मर रहे थे। यह होता है शेयर्स मैनिपुलेट करके टेक ओवर्स करने का नतीजा, और शेयर्स में किस तरीके से शेयर्स खरीद लिए जाते हैं मुख्तलिफ कंपनी शेयर्स बनाकर। और 1953 में जमाल अब्दुल नासिर ने नेशनलाइज कर लिया
سوئس کینال کو زبردستی، کیونکہ اس کے پیچھے اس وقت روس کی طاقت تھی اور برٹن اور فرانس نے حملہ کیا سوئس کینال چھڑانے کے لیے، لیکن نتیجتاً اس جنگ کے نتیجے میں کامیابی نہیں ہوئی اینڈ برٹن اور فرانس ریئلائز، یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا اور اس کے بعد عدالت نے فیصلہ دیا کہ بالآخر یہ سوئس کینال جو ہے مصر کو دے دی جائے. یعنی 100 سال تک اربوں 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 ڈالر کی جو آمدنی مصر کو ہو سکتی تھی وہ اس 1853-1860 کے ہاسٹائل ٹیک اوور کے نتیجے میں، شیئرز کو مینوپولیٹ کرنے کے نتیجے میں وہ فرانس اور برٹن لے گئے اور مسلمانوں کی 100 سال کی دولت یہ ہڑپ کرتے رہے جو سوئس کینال کے ذریعے مسلمانوں کو مل سکتی تھی. اسی طرح لنڈن اسٹاک ایکسچینج، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج، کراچی اسٹاک ایکسچینج، یہ تمام جوئے کے اڈے ہیں جن کو یہ بڑے بڑے انویسٹر، بڑے بڑے بینکر، بڑے بڑے سود خور، بڑے بڑے سٹے باز مینوپولیٹ کرتے ہیں یہ پرسپشن دینے کے لیے کہ معاشرے میں اکانومی کی ہیلتھ کتنی اچھی جا رہی ہے. جو آئل کی بات کی جاتی ہے، آئل کی پرائز ہائک اور گر گئی، ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ اس وقت جو تیل کی قیمتیں چڑھائی جا رہی ہیں آسمان پر، آرٹیفیشل انفلیشن ہے، نہ تو دنیا میں نیڈ ہے وہ بڑھی ہے، نہ پروڈکشن کوئی کم ہوئی ہے، تو خام خواہ قیمتیں اوپر کیسے جا رہی ہیں. یہ وہی معاملہ جس طرح گولڈ کی پرائسز، جس طرح آئل کی پرائسز، جس طرح فوڈ پرائسز، یہ تمام جو بروکرز ہیں یہ کیونکہ ہر چیز آ کے ایک جگہ ٹریڈ ہوتی ہے، جس کو کنٹرول کرتے ہیں چند یہودی یا بڑے بڑے فائنانسیئرز، ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں مینوپولیٹ کر کے پرائسز کو اوپر یا نیچے کرتے چلے جائیں. اگر فری مارکیٹ ہو، انڈیپینڈنٹ ٹریڈنگ ہو، جو کہ ہم آگے بتائیں گے، تو یہ سارا اسٹاک مارکیٹ کا فساد ختم ہو سکتا ہے. دیکھیے ہم نے بڑے بڑے بت توڑے ہیں یہاں پہ، ہم نے پیپر کرنسی سے لے کے بینکنگ سسٹم اور ربا کے نظام، اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کفر کے نظام کی بہت بڑی بنیاد اسٹاک مارکیٹ ہے اور حرام کام ہے یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے. اور یہ جب ایک اسلامک اکنامک ماڈل آئے گا تو اس میں یہ اسٹاک مارکیٹس نہیں ہوں گی. ہم اس صورتحال میں کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ لوگ ضرور شیئرز خریدیں کمپنیز کے، کیونکہ وہ جس طرح کہا کہ اینول ڈیویڈنڈ سے جو کمانا چاہتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ جو اسٹاک مارکیٹس بناتے ہیں اس کے اندر کمپنیز اپنے کاؤنٹرز خود کھولیں اور لوگوں کے پاس فزیکل شیئرز ہوں. یعنی آج کل شیئرز کو بھی جس طرح کرنسی کو ڈیجیٹل کر دیا ہے انہوں نے، آج کل شیئرز کو بھی ڈیجیٹل کر دیا ہے. کسی کے پاس شیئر ہوتے نہیں، کوئی کاغذ دیکھتا نہیں، صرف کمپیوٹر پر بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے. لہٰذا یہ جوا، یہ سود، یہ سارا کا سارا اسپیکولیشن کا کام جو ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر فزیکل شیئرز ٹرانسفر ہوں تو اس طرح کی اسپیکولیشن ہو نہیں سکتی. کمپنیز اپنے کاؤنٹرز کھولیں، جس نے اپنے شیئرز فروخت کرنے ہیں وہ اپنی کمپنی کو بیچے، جس نے خریدنے اس کمپنی سے خریدے، اور کسی ایک کمپنی کا دوسری کمپنی سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، کوئی بروکر بیچ میں انوالو نہ ہو، کلین اسموتھ نظام ہو. اور سب سے بڑھ کر آپ اسٹاک مارکیٹس کے اندر یہ بروکرز اور ڈے ٹریڈنگ کا نظام ختم کر دیجئے. یعنی جو شخص صبح خرید کے شام بیچنے والا کام شیئرز کی خرید و فروخت میں کر رہا ہے تو یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے اس کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ افواہیں پھیلائے گا، قیمتیں کو اٹھائے گا اور گرائے گا اپنے پروفٹ کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے. اور جو جتنا بڑا پلیئر ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی طاقت ہوگی افواہ اور جھوٹ پھیلانے کے لیے. اور دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ان کراچی اسٹاک ایکسچینج. ہر 2-3 سال تک اٹھاتے ہیں پھر گراتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں پھر گراتے ہیں، اور پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس میں یہ ہو رہا ہے کئی سو سال سے، 200-300 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اسٹاک مارکیٹس کا نظام ناپاک ہے. اسٹاک مارکیٹس کا جو اس وقت ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے، شیئرز جائز کمپنی کے لے کر اس میں اینول ڈیویڈنڈ از کلین، نو پرابلم ان دیٹ. لیکن دا وے دے آر بینگ ٹریڈڈ، جس طرح ان کو ٹریڈ کیا جاتا ہے اسٹاک مارکیٹس میں ڈے ٹریڈرز کے ذریعے اور بروکرز کے ذریعے، یہ بالکل ناپاک نظام ہے. لیکن زید صاحب آپ کا کیا خیال ہے، کمپنیز اگری کریں گی اس بات کے اوپر بذات خود اگر وہ اپنا کمپنی جیسے آپ نے کہا کہ کاؤنٹر دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر حکومت سختی کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جس طرح وہی بات ہے کہ جس طرح ہم نے بات پرائیویٹ بینکنگ کے خلاف کی تھی کہ پرائیویٹ بینکس نہیں ہونے چاہیے، نیشنلائز بینکس ہوں، پھر نیشنلائز بینکس موو کریں بیت المال کی طرف. اسی طریقے سے کہ جو کمپنیز ملک میں کام کر رہی ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں. دیکھیے مغرب کی یہ اتنی اندھی تقلید ہم لوگ کیا ہوتی ہے کہ وہ اگر سانپ کے بل میں گھستے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے گھس جاتے ہیں. اور اس مائنڈ سیٹ کو، اس غلامانہ ذہن کو توڑنا ضروری ہے کہ جو اکنامک ماڈل مغرب سے آ رہا ہے وہی ماڈل ہم اڈاپٹ کریں گے، کیونکہ ان کی بنیاد جوئے اور سود پہ ہے. ہمارے اکنامک ماڈل کی بنیاد جوئے اور سود پہ نہیں ہے. حلال طریقے سے بھی کمپنیز کے شیئر خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں. اسپیکولیشن، جوا اور ڈے ٹریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اور جس طرح ہم نے کہا کہ اگر کوئی حکومت کرنا چاہے اس معاملے میں تو ریگولیشن اس کے لیے بنانی پڑیں گی اور بنائی جائیں گی. جب بھی ایک اسلامک اکنامک ماڈل بنے گا تو آج جو لوگ شیئرز میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کیا وہ کمیشن لے رہے ہیں شیئرز کی بائنگ اینڈ سیلنگ کے اوپر، کیا وہ ڈے ٹریڈنگ کر کے اسپیکولیشنز کر رہے ہیں یا پھر وہ جینوئن ڈیویڈنڈز کے ساتھ لے رہے ہیں. یہ تمام ایسپیکٹس ہیں کہ جو اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہم چاہتے تھے ایک دفعہ بات کر لیں، کیونکہ پورا ہمارا زائنسٹ اکنامک ماڈل ہم ڈسکس کر لیا. آج ہم نے اسٹاک مارکیٹ کو بھی کور کیا اور اب ہمارا یہ پروگرام آج کنکلوڈ ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہم کچھ سوالوں کے جواب دینا چاہیں گے کیونکہ ہمیں کچھ ای میلز آ رہی ہیں اینڈ پیپل وڈ لائک ٹو نو سو مینی تھنگس. ہم نے بہت ساروں کو تو آلموسٹ ایوری کانسیپٹ ہیز بین ڈسکسڈ،
لیکن کچھ کنکلوڈنگ کانسیپٹس ہیں کہ جو ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ ریوائز بھی ہو جائیں اور کچھ سوالوں کے ہم جواب دے سکیں. بالکل زید صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ کویشچنز ناظرین ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ لوگوں نے ای میل کے تھرو سینڈ کیے. پہلا سوال میں آپ سے زید صاحب یہ کرنا چاہوں گی، کچھ ویورز ہمارے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے ٹاپکس کے اوپر بات کی، اکنامک ٹیررزم میں اسلامک بینکنگ کے اوپر یا پیپر کرنسی کے حوالے سے بھی بات کی، اور بہت سارے اسٹیپس یا طریقے بھی آپ نے بتائے ان سے نمٹنے کے، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو کس طرح سے اس کو پرائیورٹائز ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں ان اسٹیپس کو؟ پہلے ہم کون سا اسٹیپ لیں، کس طرح سے ہم کنٹینیو کریں؟ دیکھیے، انڈیویجول لیول پہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے. ہمارے ان پروگراموں کو ایک دفعہ پھر دیکھیے گا، ایک ایک اسٹیپ ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، سمرائز کر رہے ہیں ہم صرف، اب اس وقت کنکلوڈ ہو رہا ہے. یہ سب سے پہلی پرائیورٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالنا شروع کریں. دیکھیے، زکوٰۃ جب ریئل ویلتھ میں نکالنے کا مطلب یہ ہے، رمضان آ رہا ہے، اب رمضان چند ہفتوں میں رمضان شروع ہو جائے گا اور لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ آپ نے کسی کو دینی ہے. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ زکوٰۃ سونے اور چاندی میں نکالیے. اس کے لیے ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اگر کسی کی مثلا زکوٰۃ 10,000 بنتی ہے تو وہ کسی بھی جولر کے پاس جا کے 10,000 روپے کا سونا خرید لے. اگر اس کو اگر چھوٹی بریک اس کو نہیں مل رہی ہے تو جولرز آپ کو چھوٹا سونا بھی دے سکتے ہیں. آپ اس کو کہیے کہ آئی وانٹ ٹو بائی، یا نہیں ملتی تو ایک رنگ، ایک چوڑی خرید لیں سونے کی، جو کہ جس کے اندر، جس کو جولرز کی زبان میں بنوائی کہتے ہیں، کہ وہ جو ان کی لیبر کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے، اور اینڈ یو گیٹ گولڈ. آپ اس کو لے کر کسی یتیم اور بیوہ کو زکوٰۃ میں تقسیم کر سکتے ہیں جو اس کے پاس سیونگز کے طور پر رہ سکے. زید صاحب، بہت سارے کویشچنز ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویل گیٹ بیک ٹو یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے زید صاحب ہم زکوٰۃ نکالنے کے حوالے سے. کائنڈلی کیری آن. دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مثال دیں، وہ یاد رکھیے گا قرآن میں ایک مثال یہودیوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ گائے کی قربانی کرو، وہ بہت زیادہ سوال جواب میں پڑ گئے. گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، کتنی موٹی ہو، کتنی بڑی ہو، کیا عمر ہو، کیا حساب کتاب ہو، اور انہوں نے اپنی جان عذاب میں کر لی. اگر وہ پہلے صرف اس حکم کو سن کر جو گائے سامنے نظر آتی ذبح کر دیتے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی. صحیح بات. دیکھیے، ہم اس وقت ایک سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معاشرے میں کہ زکوٰۃ پیپر کرنسی میں نہیں نکالنی، زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالنی. زیادہ سوال جواب ہمیں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر گولڈ نہیں ملتا ہے سلور کر دیں، سلور نہیں ملتا ریئل ویلتھ دے دیں. اور اگر کسی شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، 4-5 ہزار روپے ہیں صرف اس کا زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے، تھوڑے اماؤنٹ کی اگر زکوٰۃ ہے تو اس سے اس کی ضرورت پوچھ لیں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، اور اس کو وہ ضرورت اس کی پوری کر دیں. آپ کانسیپٹ ہم نے معاشرے میں یہ بلڈ کرنا ہے کہ زکوٰۃ ہیز ٹو بی ان ریئل ویلتھ. اس کو جس طرح چاہیں بلڈ کریں. اور اس سے پہلے جو بات ہے کہ دیکھیے، جو کانسیپٹ ہم نے ابھی دیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اوور نائٹ یہ معاملہ نہیں ہو سکے گا جب تک حکومت اس میں بذات خود اپنا دخل نہ دے. کیونکہ ابھی حکومت دخل نہیں دے رہی ہے. تمام بڑی بڑی تحریکیں جو ویلفیئر کی یا فلاح کی یا اصلاح کی معاشرے میں بنتی ہیں وہ اوور نائٹ نہیں بن جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 23 سال لگے اب دین کی دعوت مکمل کرتے کرتے. ہمیں بہت زیادہ جلد بازی نہیں کرنی، لیکن ایک فرم ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے مشن پر آگے چلنا ہے. ہم نے اس زائنسٹ اکنامک ماڈل کو چیلنج کرنا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. اب ہمارا سروائیول اس میں ہے. اب بات پوری کھل کے سامنے آ گئی ہے. ہمیں اس کے تمام ناپاک چہرے دیکھ لیے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے، اپنے ملک کو بھی بچانا ہے. اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس میسج کو عام کرنا ہے. ابھی تک ہمارا یہ پیغام عام نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی تک پاکستان کے 16 کروڑ عوام تک یہ بات پہنچی نہیں ہے. اور جن تک پہنچی ہے ان پر ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو پہلے بہت آگے پہنچائیں. یونیورسٹیز میں، کالجز میں اس کی ٹرانسلیشنز کریں مختلف لینگویجز میں. مسلم ورلڈ میں اس میسج کو جانے کی ضرورت ہے. جو اپنے طور پر کر سکتے ہیں کریں. ڈو ناٹ آسک دوسرا کیا کر رہا ہے. ڈو یور اون بٹ اینڈ ریسپانسبلٹی. کوئی یہ کام ایک شخص نہیں کر سکتا. ہم نے اگر اذان دی ہے تو اس اذان کو دور تک پہنچانا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو اس مشن میں شریک ہیں اور شریک ہونا چاہتے ہیں. اور آپ کا اجر صرف اللہ کی ذمہ ہے. ڈو این آرگنائزڈ ورک. مگر آرگنائزیشنز بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی، کیونکہ آرگنائزیشنز آلریڈی بہت بنی ہوئی ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں فرقہ اور فتنے بہت پھیلا دیے ہیں. ہر اچھا کام جو مسلمان کر رہا ہے اس کے ساتھ کام کیجئے. زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالیے. اس کے بعد تعامل مسکین کا جو کانسیپٹ ہم نے دیا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، ہر محلے میں، ہر مارکیٹ کمیٹی میں، ہر فیکٹری میں، ہر گاؤں میں، ہر مسجد میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا انتظام ہونا چاہیے. مایوس مت ہوئیے گا. شروع میں آپ کوشش کریں گے، لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے، لوگ ساتھ نہیں آئیں گے، یہ سب ہوگا. لیکن آپ کو
سب سے پہلے معاشرے کے کمزور ترین طبقے کو کھانا کھلانا ہے. طعام المسکین کا بہت بڑا مقام ہے دین میں. دیکھیے ہم رمضان میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو ہمارا تو دین کی بنیاد اس بات پر ہے, شروعی دین اس بات پہ ہوتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ. اور طعام المسکین اپنی جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے, جو بات کو ہم پوری کر چکے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے مساکین کے ساتھ شیئر کیجئے, اس کو تقسیم کیجئے اور سوال جواب نہ کریں, بس تقسیم کرتے چلے جائیں. اسی طرح زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالیے. اس کے بعد جو تھرڈ فیز آتی ہے, اپنے آپ کو زائنسٹ اکنامک سسٹم سے بچائیے, یعنی جس حد تک ہو سکتا ہے اپنی سیونگز کو ریئل ویلتھ میں کیجیے. پیپر کرنسی یا ڈالرز میں بینک میں رکھ کے سود لینے کے بجائے اگر آپ ان کو گولڈ اکانومی میں گولڈ میں کنورٹ کر لیں, جو جتنا کنورٹ کر سکتا ہے, جو جتنا ریئل ویلتھ میں کنورٹ کر سکتا ہے, اور اس کو کنورٹ کر کے بے شک آپ کو بینک لاکرز میں ہی رکھنا پڑے, بے شک اپنے گھر کے لان میں ہی آپ کھود کے اس کو دفن کر دیں, لیکن اپنی اکانومی, اپنے آپ کو, اگر کوئی بہت مجبوری نہیں ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں, کیا مجبوری ہے, کیا جنرلی وہ ضرورت مند ہے یا واقعی وہ صرف بہانے کر رہا ہے, وہ جانے اور اللہ جانے, ہم کسی پر کوئی فتویٰ نہیں دے رہے. لیکن جو کر سکتا ہے اپنے آپ کو اس دانش اکنامک ماڈل سے نکالے. بینکنگ مجبوراً بینک اکاؤنٹ ہمیں بھی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں, لیکن اپنا کانٹیکٹ ہم نے بیر منیمم رکھا ہوا ہے بینک کے ساتھ. یعنی ہم صرف ایک بیر منیمم کانٹیکٹ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن ہمیں کرنی پڑے تو, لیکن ہماری ایسٹس, ہماری ویلتھ, ہمارے ریزروز, ہمارے جو انویسٹمنٹس ہیں وہ لکوڈ کیش میں, پیپر کرنسی میں, ڈالرز میں, بینکنگ سسٹم کے اندر رکھے ہوئے نہیں ہیں. اور مسلمانوں کو اپنی دولت بینکوں میں رکھ کر سود لینے کے بجائے اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جائز شیئر خرید لیں اچھی کمپنیز کے, جیسی بات ہم نے کہی تھی, لیکن ڈے ٹریڈنگ نہ کریں, اور اس میں سال میں جو ڈیویڈنڈ ملتا ہے ایک وہ آپ کی انکم اچھی ہو سکتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریئل ویلتھ یا گولڈ میں انویسٹ کر لیجیے, گولڈ کی پرائسز بھی چل رہی ہے, ضرورت ہوگی اس کو استعمال کر لیجیے. تیسرا طریقہ ہے کسی اچھے دوست کے ساتھ شراکت کر کے تجارت میں شریک ہو جائیے, پروفٹ اینڈ لاس میں, اور تجارت اللہ کی طرف سے کوئی اچھا دوست ساتھی آپ کو ملتا ہے تو اس میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے, لاس بھی ہو سکتا ہے. یا پھر یہ کہ کوئی ریئل ویلتھ, کوئی ایسٹ, کوئی پراپرٹی, کوئی زمین لے کے, دکان لے کے کرائے پہ ہی دے دیجیے. بے شک بہت سے طریقے ہیں کہ انسان بینکنگ سسٹم سے, اس ربا کے نظام سے, سود کے نظام سے, اس ڈے ٹریڈنگ سے, اس سٹے سے, اس جوئے سے اپنے آپ کو بچا کر بھی اپنا رزق حلال کما سکتا ہے. اور اٹیمپٹ کیجیے. وہ قرآن میں بڑا خوبصورت آیت اس کی ہے, بہت خوبصورت آیت ہے جو بشارت بھی ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالنا شروع کرتا ہے اور اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دینا شروع کرتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو اللہ پہ حوصلہ رکھیے, بھروسہ رکھیے. جب آپ ایک دفعہ اس راستے پہ نکلیں گے تو اللہ ٹیسٹ تو کرے گا, مشکلات تو آئیں گی, پریشانیاں تو آئیں گی, نقصانات تو ہوں گے, لیکن یہی چیلنج ہے. پھر اب یہ کس نے ایزیوم کر لیا کہ اس کفر کے نظام سے ہم نکلنا بھی چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی دقت اور پریشانیاں بھی نہیں آئیں گی. سو سمپل سٹیپس ہیں. مسکینوں اور یتیموں بیواؤں کا دھیان کیجیے, اپنے کمیونٹی بیت المال بنائیے. یہ وہ سارے کام ہیں جو آپ خود کر سکتے ہیں, جس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 دوست مل کے بھی کر سکتے ہیں اس کام کو. اپنی زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالیے, اس میسج کو دور دور تک پھیلائیے, اپنے ایسٹس کو ریئل ویلتھ میں کنورٹ کیجیے اور زائنسٹ اکنامک ماڈل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کیجیے. اتنا کر سکتے ہیں. یہ ہم سارے انفرادی لیول پہ اور کمیونٹی لیول پر بات کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو حکومت وقت کو کرنے ہوتے ہیں, اور جب تک حکومت وقت ساتھ نہ دے اس وقت تک پورا معاشی نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لیکن کم از کم بڑی بڑی کمیونٹیز مسلمانوں کی ایسی بن سکتی ہیں جو اپنے آپ کو اس نظام سے الگ کر کے رکھیں. انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی اور براس ٹیکس یقیناً اس تبدیلی کو لانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈیفینس ایکسپرٹ زید حامد صاحب اور ہماری ڈسکشن جو ہے ان کے ساتھ جاری ہے. زید صاحب, ایک سوال جو میں آپ سے اور کرنا چاہوں گی جو ای میلز میں ہمیں کافی زیادہ آیا. بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ انڈیویجول لیول پر گولڈ اور سلور کوائنس کو, یا آپ کہہ لیں درہم اور دینار کی کرنسی کو, وہ کس طرح سے آلٹرنیٹیو بیسس پہ یوز کر سکتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک کہ معاشرے میں ایک جنرل نالج, ایک اویئرنیس ایک خاص مقام تک نہ آ جائے, یعنی اس حد تک معاشرے میں کامن نالج ہو جائے کہ لوگ خود انتظار کریں, لوگ خود تڑپیں, لوگ خود چاہیں کہ وہ ایک آلٹرنیٹ گولڈ اینڈ سلور کرنسی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, اس وقت تک کمیونٹی یا کلیکٹیو لیول پر بھی اس کرنسی کو جاری کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا پہلا سٹیپ وہی ہے, اسپریڈ دی اویئرنیس, اسپریڈ نالج. اس کا مطلب ہے زیادہ سے پہلا سٹیپ تو ہم لے چکے ہیں, اور اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے اذان دی ہے, اس اذان کو بھی دور تک پہنچانا ہے. جب لاکھوں پاکستانی, کروڑوں پاکستانی خود یہ چاہیں گے تو دیکھیے جس طرح ملیشیا میں ہوا ہے, کیونکہ ملیشیا میں ان کی قیادت ڈاکٹر مہاتیر محمد بذات خود اس کانسیپٹ کو پش کر رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ملیشیا میں پرائیویٹ منٹس بن گئی
کہ جو گولڈ اینڈ سلور کوائنز یا درہم اور دینار چھاپ کے جاری کر رہی ہیں. اب چونکہ وہ ریکگنائز کمپنیز ہیں، ان کی اپنی سیل ہے، اپنی اسٹیمپ ہے، اپنی گارنٹی ہے. چونکہ ان منٹس کی اپنی ایک ریپوٹیشن ہے، پورا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کرنے پہ تیار ہے، لہٰذا وہ پرائیویٹ منٹ گولڈ اینڈ سلور کوائنز یا درہم و دینار جو جاری کر رہی ہے، لوگ اس کے سکے لے کر وہ زکوٰۃ میں دے بھی رہے ہیں، اپنی سیونگز بھی اس میں بنا رہے ہیں اور اس کو آپس میں ٹریڈنگ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ گارنٹیڈ کوائن ہے اور جب یہ واپس لے جا کر اس منٹ کو یا اس کمپنی کو واپس کرتے ہیں تو وہ اپنی اسی سونے کی قیمت پر اس کو واپس لے لیتی ہے. جب تک کہ یہ کانسیپٹ آپ پاکستان میں شروع نہیں کریں گے، یا تو کسی بڑا اسٹرانگ جیولر ہو، جیولر ایسوسی ایشن ہو، یا کوئی بڑا بزنس مین ہو، یا سونے کا کاروبار کرنے والی یا کوئی پرائیویٹ کمپنی ایسی بن جائے کہ جو سونے اور چاندی کے سکے جاری کرے، پراپر ایڈورٹائز کرے ان کو کہ ہمارے پاس یہ گولڈ کوائنز اویلیبل ہیں اور اپنے گولڈ کوائن ہم مارکیٹ کی ویلیو گولڈ پرائسز پر واپس لینے کو تیار ہیں. جب اس قسم کا ایک اسٹیبلشڈ ادارہ بن جائے گا ملک میں، تب لوگ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ درہم اور دینار کو بھی ٹریڈ کرنا شروع کریں گے، جس طرح مارکیٹ میں یورو اور ڈالرز اور پاؤنڈ اور ریال ٹریڈ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک آلٹرنیٹ کرنسی کے طور پہ مارکیٹ میں آ جائے گا. اگر ایک فرد یا ایک چھوٹے سے 10-15 لوگ یا 20-50 لوگ مل کے اس کام کو کرنا چاہیں تو ان کو دقت اس لیے ہو جائے گی کہ اگر وہ کسی جیولر کے پاس جا کے سونے اور چاندی کے سکے بنا بھی لیتے ہیں تو کوئی دکان والا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، لوگ شک میں پڑیں گے کہ یہ اصلی بھی ہے، جعلی ہے، یہ کیا سلسلہ ہے. تو اس کے لیے ایک اتھارٹی ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ایک کلیکٹیو اتھارٹی ہو، یعنی جس طرح ہم نے کہا کوئی پرائیویٹ کمپنی ہو جو جاری کرے یا حکومت جاری کرے. اور جب تک یہ کام حکومت نہیں کرتی ہے، کم از کم اس وقت تک ایک اویئرنیس جاری کی جا سکتی ہے، یہ لوگوں کو اتنا اویئر کیا جا سکتا ہے کہ اتنی ڈیمانڈ معاشرے میں ہو کہ لوگ اپنی سیونگز پیپر میں کرنے کے بجائے گولڈ میں کریں. اور دیکھیے اس وقت مارکیٹ میں سونے کی چھوٹی اینٹیں 5 گرام کی 10 گرام کی نہیں مل رہی ہیں، لوگوں کو عام طور پہ شکایت ہے کہ نہیں ملتی ہیں. لیکن وہی بات کہ جب اویئرنیس ہوگی، جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو جولرز بھی لا کے رکھیں گے اپنے پاس اور وہ مارکیٹ میں ملنا شروع ہو جائیں گی. تو پھر ہم بات وہی کر رہے ہیں کہ پہلا سٹیپ اویئرنیس ہے، نالج بیسڈ ہے. یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مسلمان کمیونٹیز میں اس پورے پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے. ہمارا پروگرام آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے 17 ایڈیشنز کے بعد یہ ختم ہو رہا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جلد سے جلد ٹرانسکرپٹس بھی بک فارم میں بھی آ جائیں. یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی یہ پروگرام اویلیبل ہے. لوگوں سے بھی ہم یہ کہیں گے جو سننے والے ہیں کہ اس کی کاپیز کرا کے ڈسٹریبیوٹ کیجئے. دیکھیے وقت مسلمانوں کے پاس بہت تھوڑا ہے، یہ مشکل ٹائم ہے. زائنسٹ ہمارے اوپر چڑھے چلے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو اپنا عزت، اپنی آبرو، اپنا دفاع، اپنا جغرافیہ، اپنی معیشت، اپنی اکانومی سب کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں وار فوٹنگز پہ جنگ لڑنی پڑے گی. اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے، اپنے اہل عیال کو بچائیے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی کمیونٹی کو، لوگوں کو اس زائنسٹ اکنامک ماڈل سے نکالنے کے لیے ان کے ریزروز ریئل ویلتھ میں، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی طوفان، یہ اسٹاک مارکیٹ کریش کرتے ہیں، ہماری کرنسی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، ہماری اکانومی کو کریش کرتے ہیں. تو جتنے زیادہ مسلمان اپنی سیونگز کے ساتھ بچائے جا سکیں، اور یہ ہم نے بچانا ہے انشاءاللہ. اگر حکومت وقت کو ہوش نہیں آئے گا تو مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوگا، لیکن اگر حکومت سمجھ جاتی ہے اس بات کو، جو سارے ایسپیکٹس جو ہم پچھلے پروگراموں میں بیان کر چکے ہیں، تو پھر پاکستان اس تمام گلوبل شاک سے محفوظ رہ سکتا ہے کہ چاہے وہ فوڈ کرائسس کی شکل میں ہو یا فیول کرائسس میں ہو، چاہے وہ کرنسی ڈی ویلیویشن ہو، چاہے وہ جتنے بھی دنیا کے اندر فسادات برپا ہو رہے ہیں، پاکستان ایک شاک ایبزاربر اپنے بلڈ کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ہمیں امید نہیں ہارنی ہے. اللہ کا بہت فضل ہے اور کرم ہے، وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، لوگ موجود ہیں اور درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اس قوم کا المیہ قیادت کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ قیادت اگر ساتھ نہ بھی دے تو یہ قوم اجتماعی طور پر اتنی متحد ہو سکتی ہے کہ اپنے لیے ایک نظام، اپنا دفاعی نظام مستحکم کر سکے، چاہے وہ معیشت میں ہو، چاہے وہ ملکی دفاع میں ہو. پاکستان کے لیے ہم دعائیں خیر کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ جب یہ باتیں اللہ نے نکالی ہیں یہاں تک تو وقت بھی دور نہیں ہوگا کہ مسلمان اپنا اکنامک ماڈل بھی قائم کر سکیں گے. اس مشن کو لے کے چلیے، اس آواز کو لے کے جائیے، اس کو جس طرح مرضی جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی اس کو پروموٹ کیجیے، چاہے ویب سائٹ پہ ہو، اور خاص طور پہ ہم کہیں گے کہ اس کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیجیے. یہ پرابلم صرف ہمارا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا بھی ہے اور انسانیت کا بھی ہے. پوری انسانیت غلام بنی ہوئی ہے زائنسٹ اکنامک ماڈل کی. ان کو جتنی مختلف زبانوں میں اس مٹیریل کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس کو کیجیے. ہر آدمی اپنی جگہ پہ جو اس میسج کو سن رہا ہے اپنی ڈیوٹی کرے. انشاءاللہ العزیز برکت اللہ کی طرف سے، اور یہ ایک سافٹ ریولوشن، ایک ایسا انقلاب کہ جو بغیر قتل و غارت کے، بغیر خون خرابے کے،
ایک صرف علمی اور ایک انٹلیکچوئل سطح پہ ایک انقلاب انشاءاللہ ایک بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہے انشاءاللہ. اللہ برکت دے. ہماری طرف سے یہ پروگرام آج کنکلوڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی براس ٹیکس کے پروگراموں میں دوسرے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ زید صاحب بالکل آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور براس ٹیکس نے جو ایک قدم اٹھایا ہے یقیناً آپ اسے آگے بڑھائیں گے اور اس میسج کو اسپریڈ کرنے میں ہماری مدد ضرور کریں گے. اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس کی اکنامک ٹیررزم کی جو سیریز تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ڈیفینیٹلی نیکسٹ پروگرامز کے اندر ہم مزید ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اگر آپ کوئی فیڈ بیک بھیجنا چاہیں تو وہ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے. کائنڈلی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آخر میں صرف ایک دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامک اکنامک ماڈل میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.